صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی مارننگ ایٹ ہوم میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی پازیٹیو باتیں کر سکیں، جتنے آسان انداز میں اپنے اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں، بٹ اوبویسلی آپ کی سپورٹ اور محبت کے بغیر یہ چیزیں نامکمل ہوتی ہیں، یہ ایفرٹس بھی نامکمل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان پیاری پیاری پرسنالٹیز نے جنہوں نے آج حصہ ڈالنے کے لیے ہمارے شو میں مشاورت کی ہے اور اس کے حصہ بنے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹو مائی لیفٹ میرے بہت ہی پیارے چھوٹے بھائی اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ثنا خواں واصف حمدانی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم واصف، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر۔ بابرکت مہینہ جاری ہے، سب کا انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ بھی جاری کرنا ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنا بھی ہے۔ بلال معین بھی ہمارے ساتھ ہیں، وسیم سجاد بھی ہمارے ساتھ ہیں، اطہر نوید کوثر بھی ہمارے ساتھ ہیں، حسیب ارشاد اعظم چشتی پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے تو یہ سارے بھائی ہماری ساری ٹرانسمیشنز کا حصہ رہتے ہیں، سارے کے سارے، اور یہ ہماری فیملی کا بڑا اہم حصہ ہیں۔ دین احمد علی دانش بھائی، اینڈ دین ہمارے حافظ عدنان قادری بھائی، اینڈ دین نعمان افضل۔ سو یہ سارے پیارے پیارے بھائی اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ میرا بھی تھوڑا سا حصہ ڈل جائے اس بہانے۔ اینڈ ویورس، ایک ایسی پرسنالٹی جو ہے تو بہت ینگ لیکن باتیں بڑی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی کرتے ہیں۔ استاد ہیں میرے لیکن عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں، تو سوچے کہ چھوٹا بھائی جب استاد بنے تو باپ کا درجہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہم نے اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے سیکھی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بہت آنر کی بات ہے کہ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے آغاز سے پہلے اگر آپ اجازت دیں جی بالکل، تو جس عظیم ہستی، بے شک، جس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو ہی ٹریبیوٹ پیش کرتے آگے بے بڑھتے ہیں۔ تو چلے ویورز، آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا پراپرلی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی بیٹے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا
در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بیٹے ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت کلام چھوٹے بھائی نے پیش کیا اور آج کی گفتگو کا آغاز جہاں سے کرنا ہے اس کی ایک انڈیکیشن بھی ہمیں دے دی جیسے کہ آپ جانتے ہیں 12 ربیع الاول قریب ہے اور جب ہم 12 ربیع الاول کے قریب آنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں بہت سی بات چیت کرنے کو جی چاہتا ہے ڈسکشنز کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن آج اسپیسیفکلی میں چاہوں گی کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈفرینٹ پہلو ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ نظر ڈالیں کیونکہ ہر ایسپیکٹ سے کروڑوں چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں سو شروع کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا دن اس سے پہلے اس کے قریب اور اس کے دوران کیا معجزات پیش آئے ان پہ اگر آپ روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم اس محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ماسٹر پیس ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھیجنا تھا جب بھیجنا تھا کہاں بھیجنا تھا یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ملک کے اور دنیا کے حالات
ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کی خوشخبری تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسول، کہ یا اللہ ہمارے اندر وہ رسول بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان نبی ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زرشت میں سے، آپ کی ذریت میں سے، آپ کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری سنائی، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر آزمائش میں پورے اتریں، آپ میرے خلیل ہیں، جائیں ہم آپ کو اس جو آپ نے محنت کی ہے، جو آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، جو مجھ سے دوستی نبھائی ہے، اس کے عوض ہم آپ کو اپنا آخر الزمان نبی جو میرا محبوب ہے، جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو بنایا، اس کو میں آپ کی نسل پاک کے میں سے کروں گا۔ کیا بات ہے! دیکھیے حضرت اسحاق علیہ السلام کے کتنا دوران، بڑا آنر ہے، کتنا بڑا آنر ہے، ہم اگر اس کو ریکگنائز کریں تو ڈاکٹر صاحب۔ بے شک آپ دیکھیے کہ 80,000 انبیاء بنی اسرائیل کے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اس طرف جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، اور اس کے دوران کسی اور نبی کا نہ آنا، یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، اور آپ کو عرب کے لیے مختص فرمانا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ کیا معجزات ہوئے، تو دیکھیں کہ حضور کی تو پیدائش اور حضور کا انتخاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتخاب، ہر کچھ ایک معجزہ ہے، حضور تو سراپا معجزہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ 2 سپر پاورز تھیں اس وقت، کیونکہ صرف جو مطلب ڈیفرنٹ مذاہب کے لوگوں نے بھی پن پوائنٹ کیا، بے شک بے شک، تو یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام یا اس ڈائریکشن میں جن لوگوں کا رجحان تھا ان کو، کیونکہ اوبیسلی اس وقت اسلام تو نہیں آیا، بے شک بے شک، جو اس کے قریب تر چیز معاملات تھے، ان لوگوں کے بھی ارد گرد جو ڈفرینٹ مذاہب تھے، چاہے وہ یہودی تھے، کرسچنز تھے، انہوں نے بھی بڑی انڈیکیشن، بالکل انڈیکیشنز کی۔ اور دیکھیے یثرب کا آباد ہونا، یعنی مدینہ منورہ جو آج مدینہ منورہ ہے، یہ یثرب تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 1000 سال قبل یہ شہر آباد ہوا، اور اس کو آباد کرنے والے یہودی ہیں، یعنی طبع حمیری ایک بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جو اس کے انٹلیکچوئلس ہوتے تھے، وہ جہاں بھی جاتا تھا وہاں سے انٹلیکچوئلس کو لے لیتا تھا، تو ان میں بے شمار یہودی تھے، اور جب وہ یثرب آئے، مدینہ منورہ آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان نبی نے یہاں آنا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ یہودی آباد ہو گئے اور آقا علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، جس کی طرف آپ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو بہت سارے راہبوں نے، بہت سارے جو مختلف مذاہب کے لوگ تھے، علماء تھے، زعماء تھے، اس وقت کے جو اسکالرس تھے، وہ بتاتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا آخر الزمان نبی نے یہاں آنا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو پیشین گوئیاں، جو پریڈکشنز کی گئیں۔ اور آپ اس میں دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی خارج منی نور، یہ طبقات ابن سعد میں، یعنی سیرت کی سب سے بڑی کتاب جس کو سیرت ابن حشام کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اتنا نور تھا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا، اور جو کسرا والے ہیں، یعنی 2 سپر پاورز تھیں، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر، تو جو پرشین امپائر تھی وہاں پہ ظاہرہ مجوسی تھے، اور وہاں پہ وہ 1000 سال سے وہ ایک آگ کو جلاتے تھے، اس الاؤ کو، اور کبھی اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ وہ آتش کدہ کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، اور ادھر روم کے اندر جو دوسری سپر پاور تھی وہاں پہ لرزہ طاری ہوا، ان کے محلات جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کے لیے میں نے کائنات بنائی تھی، اور جتنے بھی کفریہ نظریات ہیں، اور جو کفریہ طور پہ جتنے بھی خود ساختہ مذاہب بنا چکے ہو، ان کے رد کرنے والا میں نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کیا بات ہے! اسی نوٹ پہ ویورز اب ہم بریک کی طرف پڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بلال معین ہمیں جوائن کریں گے، کلام پیش کریں گے، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ سے بھی بات چیت کریں گے ویورز، اور سیکھیں گے، اور سیکھنے سے زیادہ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ محفل میلاد کے بہت سے آبجیکٹیوز میں ایک آبجیکٹیو تو یہی ہے نا کہ اپنا حصہ ڈال دیں، کیا پتہ ہمارا اس حصے ڈالنے پہ ہی ہماری زندگی اور آخرت دونوں سرخرو ہو جائیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے بلال معین کو سنتے ہوئے۔
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسماں پہ ہوا، سید الاخرین، سید الاولین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بلال معین، بہت بہت خوبصورت، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف واپس رخ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد معاشرے میں یعنی کہ سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر بھی جاتے تھے، جہاں پہ بھی پریزنٹ ہوتے تھے، پورے معاملات بدل جاتے تھے، اور کہنے کو آپ چھوٹے سے ایک بچے تھے۔ جی بالکل۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ معجزہ ہے، اس کے بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی پوری زندگی، آپ کے بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا پورا
آپ کے بڑھاپے تک، وہ سارا کا سارا سراپا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس معاشرے کو اگر ہم دیکھیں آج سے 1450 سال پہلے، اس سوسائٹی کو ذرا دیکھیے تو انسان تو اپنی سوسائٹی سے سیکھتا ہے نا، کہ جو بچہ آنکھ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اس کے گرد و نواح کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے ہمسائے کیسے کر رہے ہیں، اس کے دوست احباب کیا کر رہے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے جاتی، کیونکہ روایت تھی کہ عرب والے جو ہیں وہ اچھی نشو و نما کے لیے جو دیہاتی زندگی ہے، کیونکہ مکہ کی زندگی میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج پہ بھی اس وقت بھی حج جاری تھا، تو حج پہ لوگ آتے تھے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے، تو وہ مکس اپ ہو جاتا تھا، وہ کلچر جو مکے کا تھا وہ تھوڑا مکس اپ تھا، تو ایک ریئل اور اوریجنل جو عربی ہے وہ زبان کی ہو، وہ اس کا کلچر ہو، تو وہ دیہاتی کلچر جو تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ دیہات کے اندر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو اسی روایت کو قائم کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو ساتھ لے کر گئی ہیں، اور سب جانتے ہیں وہ، کیونکہ وقت مختصر ہے، سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ آتی ہیں اور ان کی اونٹنی۔ پلیز بتائیں ڈاکٹر صاحب، بتائیے، یہی تو وہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یوتھ اور ہماری اگلی جنریشن انڈرسٹینڈ کرے کہ کبھی کبھی ایک پریزنس سے کس طرح پوری ٹریجیکٹری زندگی کی بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام در یتیم ہے، آپ کے والد محترم کا 6 ماہ پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے وصال ہو گیا تھا، تو ایک آپ بنو ہاشم قبیلہ تو بڑا معتبر تھا، لیکن کیونکہ والد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اس سوسائٹی کے اندر کیونکہ کسی بھی اخلاقیات نام کی چیز نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھیا اس وقت جب بھی کوئی خواتین آ کے اس طرح بچوں کو لے کے جاتی تھی، جو ایک نارمل جو رضائی ماں ہوتی تھی اس وقت، تو یہ بڑا ایک نارمل چیز ہوتی تھی کہ جب وہ آتی تھی تو گفٹ وغیرہ چیزیں، معاملات، پھر جانا وہاں پہ بھی کچھ معاملات کو ہینڈل کرنا، پھر واپس لے کے آنا، تب بھی تحفے تھے۔ ایسے ہی تو دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے، اب اگلوں کو تو نہیں پتا نا کہ کدھر اور کتنی بڑی ہستی کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ تو یہی انہوں نے سوچا ہوگا معصوموں نے کہ بھائی ہمارے حالات خراب ہیں جو ہم آئے ہیں یہاں پہ، تو اگر کسی کے آگے سے سر پہ باپ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو حضرت حلیمہ دیکھیں دیگر جو عورتیں آئیں اور وہ بچوں کو لے گئیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، کیونکہ ان کی لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اونٹنی جو تھی وہ بھی بڑی لاغر تھی اور بڑے حالات دیگر گوں تھے، اور اس ذبح حالی کے اندر جو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ حضرت آمنہ کے در پہ جاتی ہیں، اور حضرت آمنہ ان کو اپنا جگر گوشہ دیتی ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا اور جیسے میں مکہ سے ٹریول کرتی ہوں تو میں حیران رہ گئی کہ جو سفر میں نے کئی دنوں میں طے کیا تھا وہ کئی گھنٹوں میں ہو گیا، اتنی فربہ ہو گئی میری اونٹنی، اس طرح تیز رفتار چلنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس اونٹنی کو ہو کیا گیا۔ اور وہی اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی، میرے گھر کے برتن بھر گئے، اتنا وہ دودھ دینے لگی۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا حلیمہ سعدیہ کہ بی بی کا اپنے بچے کے لیے دودھ پورا اپنا نہیں ہوتا جی تھا، بالکل، اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کی ایک ردائی بہن حلیمہ اپنا حضرت شیمہ آپ کی ردائی بہن ہے، تو آپ حق تلفی نہ ہو، آپ ایک سائڈ سے دودھ پیتے تھے، دوسری سائڈ پہ اپنے بہن کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ وہ میری بہن کا حصہ ہے۔ یہ یعنی حضور، یعنی آپ دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ ایک ایک چیز میں معجزہ ہے، اور آپ برتن بھر جاتے ہو، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہتے ہیں کہ بی بی کس کو لے آئی ہو، یہ تو گھر کے حالات ہی بدل گئے، اور آپ کے ہمسائے کہتے ہیں کہ حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہو، اب تو دیا رات کو بھی نہیں بجھاتی۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں تو دیا جلاتی نہیں ہوں، یہ تو اس نور کا فیض ہے جو میرے گھر میں بچہ آیا ہے، اس سے میری رات کو بھی جو ہے وہ چاندنی رات ہو جاتی ہے، اس سے نور نکلتا۔ تو دیکھیں آپ دیکھو شکل قمر کا واقعہ آپ دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت شیمہ جو آپ کی بہن ہے وہ آپ کو لوری دیتی تھی، اسی طرح جیسے ابھی ہم نے بھی لوری سے آغاز کیا، تو وہ لوری دیتی، تو آپ نے دیکھا کہ 2 سال کی آپ کی عمر ہے اور ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شخص آتا ہے انسانی شکل میں، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس کو چیرتا ہے اور اس میں سے دل نکالتا ہے، اور نور اس میں نور بھر دیتا ہے، کوئی پلیٹ کے اندر نور تھا،
ایک تشت تھا، اس کے اندر نور سے اس کو بھر دیا جاتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، وہ بھاگتی ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتی ہیں، امی جان پتہ نہیں ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. تو جب وہ واپس آتی ہیں تو دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلا واقعہ جو اپنا شرح صدر کا ہوا کہ 3 دفعہ ہوا ہے آپ کا، تو 3 مرتبہ جو پہلا بچپن میں ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے حالات بدل گئے. اور میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، آپ دیکھیے حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع کے اوپر آپ نے تقریباً 4000 کے قریب قیدی تھے، اور حضرت شیمہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں، اور جب وہ آتی ہیں آپ دیکھیں نا بغیر تو فدیے کے دیا نہیں جا سکتا، قیدی چھوڑا نہیں جا سکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنی بہن کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر بچھاتے ہیں اسی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن کیا چاہتی ہیں؟ کہ میں اپنے قیدیوں کو چھڑانے آئی ہوں. آپ نے کہا جس کو لے کر جانا لے کر. انہوں نے 4000 قیدی چھڑوائے اور 1 روپیہ نہیں دیا، اور آقا علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آپ یہ اس کو بغیر معاوضے کے لے کے جا رہی ہیں. تو یہ ہے محبت آقا علیہ السلام کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نے بات کی ہے تو سراپا معجزہ، اور اس میں آپ اگر اس چیز کو بھی مینشن کریں تو بڑا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے جس معاشرے میں نہ اخلاقیات تھے، نہ قانون تھا، جہاں اتنی دیگرگوں حالت تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور وہ رسول جس کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. تو اتنا پروٹوکول ہم نے ہماری عورتوں کو آقا علیہ السلام نے دیا، اتنی عزت و توقیر دی ہے. تو معاشرے کو یک لخت بدل دینا یہ آقا علیہ السلام کا کمال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. وسیم سجاد بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور بریک کے بعد ویورز ہم واپس تو کلام سے ہی آئیں گے اور ہمیں جوائن کریں گے اطہر نوید کوثر. لیکن یہ انڈیکیٹر ضرور دے دوں کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کہا جاتا تھا؟ ویسے تو یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے، لیکن کوئی واقعات، کوئی ایسے انسیڈنٹس، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد سب سے پہلے ہم بڑھیں گے وسیم بھائی کی طرف. جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے،
یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں ریتوں ساری بہار آپ سے ہے، حضور میں ریتوں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب،
گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استرا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹے، بہت بہت خوبصورت، جزاک اللہ. ہمارے ملک کے بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ایک ایسے ثنا خواں جن کو میں نے کریئر کے آغاز میں بھی دیکھا، میرے سامنے اس بچے نے سٹارٹ لیا اور دل خوش ہو جاتا ہے جب ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں. نعمان از another one of those young people in my life. آصف کی تو پوری فیملی کے ساتھ میرا اتنا محبت کا تعلق ہے. سارے ہی یاد جو ہمارے ساتھ پیارے پیارے بھائی ہیں، اگر ہم بات کریں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حسیب ارشاد اعظم چشتی، جتنا آپ نے مجھے پیار دیا ہے اور بہنوں کی طرح ساتھ لے کے چلیں، اور آپ کی فیملی اسی طرح. احمد علی دانش بھائی، اللہ آپ کو زندگی دے، ہر لمحے آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اینڈ دین آف کورس جب ہم آپ دونوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیسے حافظ عدنان کو بھول سکتے ہیں، ہمیشہ دعا گو، ہمیشہ پیار کرنے والے. دیکھیے ویورز، بڑی دفعہ ہوتا ہے کہ ایز اے فیمیل اینکر جب میں ہوسٹنگ کر رہی ہوتی ہوں نا ڈاکٹر صاحب، تو یہ سارے جو پیارے پیارے بھائی ہیں، یہ بچے ہیں، بھائی ہیں میرے، تو لوگ کہتے ہیں تم انکمفرٹیبل نہیں فیل کرتی. میں کہتی ہوں بھائیوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں کون انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے؟ یہی تو میرے پیاری وہ فیملی ہے جن کی وجہ سے میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ دنیا میں باہر نکلتی ہوں. انٹرٹینمنٹ کے تو پروگرامز اپنی جگہ ہے، ایکچولی تو زندگی اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہے پروگرامز، تو شاید ہمیں بچا لیں کہیں. سو پیارے بھائیوں کے لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ کچھ اس میں بچے ہیں، کچھ اس میں بھائی ہیں، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، آپ سب کے لیے تہہ دل سے دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ ہم وہ جو اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، یہ A+ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں ہمارا نام آئے تو مزہ آ جائے گا. تھینک یو میرا بیٹا، خوش رہو، آباد رہو. اینڈ دین آف کورس آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا بریلینٹ، دی ایبسلیوٹلی فیبولس حسیب ارشاد اعظم چشتی کے آئیں اب آپ پلیٹ فارم پہ. اینڈ دین کلام کی طرف پڑھنے سے پہلے، جیسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بریک میں بات کر رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے ہمیں گائیڈنس پلیز دیں. آپ کو صادق اور امین کا لقب کیسے اور کس طرح ملا، اور اس کے اندر ہی میرے خیال سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا تعارف ہوا، وہ بھی آئی تھنک اسی میں ایڈ ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ کبھی معجزہ نہیں دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کو، اپنے اسوہ کاملہ کو، اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے رکھا. یہ سب سے بڑا حضور کا معجزہ ہے. آپ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، اگر ایک ایک صفت بھی ایک نبی کی حضور میں ہو تو 1,24,000 صفات بنتی ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں. لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ شق القمر کا واقعہ ملتا ہے آپ کو، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا، حضور کا معراج شریف پہ جانا، یعنی بے شمار معجزات، حضور کی انگلیوں سے پانی کا چشموں کا جاری ہونا، آپ کو ہر سیرت کے واقعات ملتے ہیں. لیکن بطور دلیل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا. اس معاشرے میں جس میں جھوٹ بولا جاتا ہو، وہاں پہ وہ بچہ جو ہے وہ سچ بولتا ہو.
جہاں پہ بے وفائی ہوتی ہو، دھوکہ دہی ہوتی ہو، وہاں پہ وہ شخص وفا شعار ہو، وہ شخص جو ہے ایفائے عہد کرتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، ہر طرح کے جو بھی رذائل اخلاق سوسائٹی میں چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے اخلاق حسنہ کو اڈاپٹ کرنا، ماشاءاللہ۔ اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح آپ نے کہا کہ انہی میں سے ایک معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 23 برس ہوئی تو آپ تجارت کے لیے جو ہے وہ آپ جانا چاہتے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سلام علیہا آپ کو معلوم ہوا کہ تو بڑے اپنا یہ بھی شام کی طرف جانا چاہتے ہیں اسی کو لے کے، تو وہ میرا سامان بھی لے جائیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جی آپ یہ سامان جو میرا ہے نا یہ بھی بیچ کے آپ چلے جائیں۔ تو آپ جب بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ فوری طور پہ بہت جلد اس کو بیچ کر آ جاتے ہیں۔ تو غلام آ کے بتاتا ہے کہ بی بی بڑے عجیب آدمی ہیں میسرہ، وہ کہتے ہیں بڑا عجیب آدمی ہے، کیوں کیسے؟ کہ جی یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں غلے کا اور اس کی تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گیلی گندم ہے اس کا یہ ریٹ ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی کی گندم ہے اس کا یہ ریٹ ہے، اور یہ ایسی گندم ہے اس کا الگ ریٹ ہے۔ جو چیزیں بھی وہاں پہ اجناس موجود تھے خود ہی نقص اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سب سے پہلے نقص بتاؤ، تو کون دکاندار بتائے گا؟ اور اگر وہ بتائے گا تو پھر دھوکہ دہی خریدے گا کون؟ تو پھر خریدے گا کون؟ دیکھیں دھوکہ تو تب ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی خریدے۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ جی اس کوشن میں یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے، ہن لینی ہے تو لے لو، آپ میں سے کوئی خریدے گا؟ چاہے وہ 10 روپے کی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کہیں گے میں 10 روپے کا بھی کیوں نقصان کروں۔ ایسے ہی لیکن آپ انٹیلیجنس اور انٹلیکٹ کا لیول دیکھیں کہ ہر قسم کی چیز کی ہر انسان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی شاید کسی کو گیلی گندم کی ہی ضرورت ہو ایسے ہی تو وہ اپنے حساب سے اٹھائے گا، اور شاید افورڈ ہی کوئی یہ کرتا ہے تو اس نے اس حساب سے لے لیا کہ جی انہوں نے بتا دیا یہ ہے، اب ہم نے اس کو جیسے بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا کر کے یوز کر لیں گے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ دیکھیں کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان بیچ کر فوراً آتے ہیں، اور وہ میسرہ جب غلام ساری رودات سناتا ہے کہ اس طرح فوری طور پہ ہمارا مال بک گیا، اور ان کی یہ اس صداقت کو دیکھتے ہوئے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے، تو اسی اسنا کے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعاری کہ آپ جس طرح ہی مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر بیوی 40 سال اور یعنی بیوہ کے ساتھ شادی کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کے ایک بات ریئلائز کرنا کہ اس چیز کو بھی نارملائز کرنا کہ اگر آپ اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرتے ہیں سوسائٹی میں نو پرابلم، اگر پہلے سے شادی شدہ تھی نو پرابلم۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم عورتوں کے لیے، میری جیسی عورتوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ میری جیسی خواتین جو کسی ٹف ٹائم سے گزری ہیں whatever، ہمیں بڑی پروٹیکشن ملی ان چیزوں کی وجہ سے۔ یہی تو انڈیکیشنز ہے، لیکچر تو کوئی بھی نہیں کھڑے ہو کے دیتا، آپ اپنے اعمال سے سکھاتے ہیں۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آقا علیہ السلام کے بارے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن بطور مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، تو عورتوں کے طور پہ نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے شادیاں فرمائی ہیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، دیگر جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین ہیں، یہ حضور نے کثرت ازدواج کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بیوہ کے ساتھ بھی کی، مطلقہ کے ساتھ بھی کی، کواری کے ساتھ بھی کی، یہ جائز ہے، تاکہ جائز ہے، اور لوگوں اچھی بات ہے۔ ہر قسم کی جو مزاج رکھنے والی عورتیں ہیں ان کو کیسے انٹرٹین کرتے ہیں، کس طرح ان کو لے کر چلنا ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام ویورز ڈونٹ فرگیٹ، یہ وہ وقت ہے جہاں پہ عورت کی زیرو ویلیو ہے، عورت ایک پراپرٹی کا حصہ بھی، پراپرٹی بھی نہیں ہے، ایسے ہی پراپرٹی کو بھی ذرا زیادہ عزت مل جاتی ہے، پراپرٹی بھی یعنی اس کی لا کے اندر یعنی قانونی طور پہ کوئی تشخیص نہیں ہے، مطلب بچیاں دفنائی جا رہی ہیں، زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اس کے بعد لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا تھا، ویسے ہی اگر آپ نے کسی عورت کو اپنی بیوی کہہ دیا یا اپنا پارٹنر کہہ دیا تو وہ اب وہ ایسے معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو شخصیت بنوانا، یعنی ایک بدو آپ کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کی بیٹی سے محبت ہے،
یہ نہیں کہتے کہ عائشہ سے محبت ہے، کہتے ہیں ابو بکر کی بیٹی سے محبت ہے. یعنی ان نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی جوڑا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ تاکہ معلوم ہو سکے. اور وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی آپ عورتوں کا نام لے رہے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو عورتوں کی ایسے آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کر، یہ تو بڑا معیوب سمجھاتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے تو اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے تو عائشہ سے محبت ہے. تو حضور نے یعنی ریکگنائز کیا عورتوں کو. بیٹی اور پھر بیوی سے محبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات ہے. ہم آج کل کی سوسائٹی میں اپنے آپ کو بڑا کول سمجھتے ہیں جب ہم اپنی بیویوں کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں، یا خواتین جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کو پٹ ڈاؤن کرتی ہیں. تو کیا ہم زمانہ جاہلیت کی طرف واپس نہیں جا رہے ویورز، جہاں پہ جس انسان کے نکاح میں آپ ہیں، آپ کی شادی ہے، آپ اسی کو پوری دنیا کے سامنے اس کا پیٹ ننگا کرتے ہیں اور وہ آپ کے عیب اور آپ کی برائیاں. اب جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس کے عیب دکھائیں، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے آپ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، اور اگر آپ کا شوہر ہے تو آپ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. آپ نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو. یہ جو سوشل میڈیا نانسنس ہمیں سکھا رہی ہے اس کو فالو کر کے ایک دوسرے کو خراب نہیں کرنا، اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا، اپنا پبلک تماشا نہیں بنانا. اس نوٹ پہ بڑھتے ہیں ہمارے ملک کے معروف ثناخواں، ایک بریلینٹ پرسنالٹی حسیب ارشاد اعظم چشتی. جی بھیا. بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا، حق نے بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا، حق نے کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا، حق نے کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، کون کوئی محبوب اپنا، جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا، حق نے کیوں نہ بے مثل ہو بے پایا ہو، کیوں نہ بے مثل ہو بے عیب ہو، بے پایا ہو،
اپنے محبوب کو ہاتھوں سے سوارا حق نے کہیں شاہد کہیں تاہا کہیں یاسین کہا یا محمد کبھی کہہ کر نہ پکارا حق نے یا محمد کبھی کہہ کر نہ پکارا حق نے بھیج کر رحمت عالم کا سراپا اعظم بھیج کر رحمت عالم کا سراپا اعظم کر دیا زندہ دو عالم کو دوبارہ حق نے کر دیا زندہ دو عالم کو دوبارہ حق نے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت
خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے بھی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ احمد علی دانش، ہمارے پیارے بھائی، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ اب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ حافظ عدنان قادری ہمیں یہاں مین سٹیج پہ جوائن کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بڑا خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اس موقع پہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ساتھ ساتھ ایک محفل میلاد کا بھی اہتمام ہے، آپ سے سیکھنے کا بھی ہمیں موقع مل رہا ہے، اینڈ آئی نو کہ آپ کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اس ماہ مبارک میں، سب نے وقت نکالا، آپ کا خاص شکریہ میرے پیارے بھائی۔ بھیا اب گفتگو کو میں بیسکلی اس ڈائریکشن میں لے جانا چاہتی ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ سلام علیہا وہ بیوی کے ساتھ ساتھ
انہوں نے بطور والدہ، کیونکہ آپ عمر میں بڑی تھیں، تو بطور والدہ جو ایک کردار ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. یعنی جہاں جہاں پہ آقا علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو تیار کرنا تھا اور آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا، تو اس سے پہلے جو انبیاء کے ساتھ ایک خاص طور پہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مصیبتیں کل انبیاء پر پڑی ہیں مجھ اکیلے پہ اتنی پڑی ہیں. بے شک یہ اور بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ سمجھ لے اس کے پاس مصیبتیں اس پہ ایسی آئیں گی جیسے پہاڑ سے پتھر اڑکتے ہوئے آتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کرنا تھا. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ بھی ساری کی ساری تقریباً سوائے ایک حضرت ابراہیم کے بقایا ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ بھی حضور اکرم، کیونکہ حضرت کثیر العیال کی وجہ سے حضرت ابو طالب وہ آپ نے حضرت علی کو کر دیا تھا کہ کسٹڈی میں دے دیا تھا کہ آپ ان کی جو ہے وہ کفالت کریں. تو ان ساری معاملات میں جو انسان کے گھریلو معاملات ہیں اس سے ہٹ کے حضرت آقا علیہ السلام کا 35 سال کی عمر میں غار حرا میں چلے جانا، اور بطور بیوی میں یہاں پہ بار بار کہوں گا کہ جو مشکلات آپ کو آئیں، یعنی ایک کاروباری مشکلات بھی تھیں، فائنینشیل کرائسس بھی تھا اور دیگر معاملات بھی تھے، اور اس کے حضور کا روحانی طور پہ آپ صادق و امین تو تھے، لوگ آپ کی تعریف تو کرتے تھے، لیکن جب کوئی بھی شخص آپ سے ظرف میں اور ہر ایلیمنٹ میں آپ سے بہتر ہو تو جیلسیز بھی ہوتی ہیں اور بہت بری جیلسیز. اور اس وقت تو جادو ٹونے کا زمانہ تھا. آج کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں یہ بندہ مس فٹ ہے. یعنی اگر کوئی بندہ واقعی نیک آدمی ہو، سچا ہو، صادق ہو، امین ہو، اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی خصائل موجود ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ اس معاشرے کے لیے مس فٹ ہے، یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا. تو آقا علیہ السلام وہ جو پورا معاشرہ جو تھا وہ ذبح حالی کا شکار تھا، ایک بندہ، بچہ، بڑا، سب، کیونکہ ان کی تعلیم، ان کی مطلب وہ جو کہتے ہیں نا ہر بندہ جس کا زور چلتا تھا وہ اپنا زور چلاتا تھا سالوں، بلکہ ڈیکیڈز، مائٹ از رائٹ، ڈیکیڈز کیا سینچریز. بھئی کہیں لڑائی ہوئی، کسی ایک نے کسی کی بکری یا کچھ ادھر ادھر، اونٹ ادھر ادھر ہو گیا، اس ایک اونٹ کے پیچھے صدیوں تک جنگیں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور بالکل بھی کسی ایسے وقت کا لحاظ نہیں کیا جاتا جیسے کچھ احترام کے وقت ہوتے تھے اس وقت بھی کہ جی اس ٹائم میں جنگیں نہیں کرنی، کسی چیز کا احترام، بلکہ ڈیٹے بدل دیتے تھے آگے پر پیچھے اپنے کنوینئنس سے. مہینوں کے نام بدل دیتے تھے، جنگ کرنے کے لیے مہینوں کے نام بدل دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ بندے کو قتل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یعنی غلام کو تو، جو غلام تو درکنار، غلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے کسی اور بھی سوسائٹی کے کسی بندے کو قتل کر دیا تو کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہے. اور عبادت کرنے کا طریقہ دیکھ لیں، یعنی یہ اتنا محترم خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کے اندر 360 بت رکھے ہونا، اور پھر حج کے لیے، طواف کے لیے برہنہ ہو جانا، یعنی کپڑے اتار کے سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں. یعنی اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی بدعات موجود تھیں. اور اس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ راست پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا، سچا ہونا، ایفائے عہد کرنا. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہ قبل اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو اس نے کہا جی میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں. تو آپ وہاں کھڑے رہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن اس کو یاد آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کیا تھا تو وہ تو وہیں. تو آپ جب وہاں گیا وہ بندہ، 3 دن آپ نے وہاں انتظار کیا. اور اس کے بعد حضور نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہم بندہ ہائپر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے ایک بندے کو آپ نے کھڑا کیا، 3 منٹ نہ انتظار کرے تو آپ 3 دن کے بعد آپ نے کہا بندہ خدا تو نے تو مجھے مشکل میں ڈال دی، بس اتنا کہا کہ بندہ خدا تو نے تو مشکل میں ڈال دیا تھا. تو اس طرح کی مشکلات کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک تعمیر نو ہوتی خانہ کعبہ کی، تو اس میں مسئلہ پڑا کیونکہ وہ لڑائی کرتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے پھر طے کیا کہ جی حجر اسود کو کہاں رکھا جائے گا. تو انہوں نے پھر معاہدہ کیا کہ بھی جو بندہ صبح فجر کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا، داخل ہوگا مکہ میں، ہم اس سے کہیں گے. تو آقا علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا جو بس یہ صادق و امین ہو گئے، آ گیا، اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ نے وہ اس کے اندر رکھ دیا حجر اسود کو، اور چاروں قبائل کے جو اپنی چادر اس کے اندر رکھ کے کہا جی اب اس کو لے جائیں. اور خود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ، اپنے دستے قدرت سے جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ نے اس کو وہاں پہ لگا دیا. تو میں یہ اس میں ایک اہم پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بطور بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک اتنی عمر ہو چکی ہے، ظاہر ہے
بوڑھی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کھانا پکا کر اور سارا ساز و سامان، میں غار حرا پہ گیا ہوں، مجھے معلوم ہے پیدل چڑھنا بڑا مشکل ہے، وہ ایک خاتون ہو کے حضور وہاں پہ عبادت کرتے، اور 2 3 4 4 دن، بعض اوقات ایک ہفتہ بھی آپ کو وہاں پہ لگ جاتا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پکا کے کھانا اور حضور کو وہاں پہنچاتی تھیں۔ تو اس سے بڑھ کر یعنی خدمت کرنا ایک بطور بیوی شوہر کی، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اور ایک اسی ایسے مشکلات زمانے میں جب غلام عام ہے، یہ جی سب بالکل۔ چیزیں عام ہیں، آپ جو مرضی انہیں کرایا، آپ کہے کہ جی آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے وہاں پہ جا کے، اور آپ جی، نے وہ صبح تو سے لے کے رات تک رکھ لے گا، اور اپنے اوپر پتھر بھی رکھ لے، تو لوگ کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، اس قسم کا ظلم تھا۔ اور خود کرنا، اور اتنی امیر ترین ایک خاتون جن کی بڑی رسپیکٹ ہے، جن کو ہم آج کل کے زمانے میں آج کے دور ایک میں ہم ان کو ارب پتی کہہ سکتے ہیں۔ خیر چلے گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے بریک کے بعد، لیکن بریک میں جاتے جاتے حافظ عدنان قادری بھائی، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جن کا نہ گئے ہیں، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جن کا، یہ کون قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں مہکے مہکے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جن کا، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ تقاضا کہ اہل ایمان کا یہ تقاضا، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جن کا، یہ کون آیا کہ ذکر جن کا، گلی گلی ہے، نہ گئے ہیں۔
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا بابرکت بہت ہی خوبصورت پیارا میٹھا مہینہ جاری ہے. ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش میں آج ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بڑے آسن اور خوبصورت انداز میں اب ہم اپنے شو کے ایک طرح سے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں. ویسے بھی چھوٹا منہ بڑی بات، اتنے بڑے بڑے ہستیوں کی جب بات کرتے ہیں تو ویسے ہی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر جنہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا اور ساتھ ساتھ ایک بڑے نیچرل فلو میں ہمیں آگے لے کے چلے. تو بھیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا برکتوں والا ماہ مبارک ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ کیونکہ بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں میلاد گیٹ ٹوگیدر ٹائپ کا، بہت سے لوگ عید میلاد نبی پہ مطلب پراپر انہوں نے عید والا ایٹماسفیئر کیا ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم وہ عمل نہیں کرتے، وہ بیہیویئر نہیں اپنا رکھتے، وہ رویہ اپنا نہیں رکھتے جو ہمیں رکھنا چاہیے. جیسے کہ ہم خود کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، گھر کا سٹاف جو ہے وہ پاگلوں کی طرح گدھوں کی طرح پسینوں میں کام کر رہے ہیں، حالتیں ان کی خراب ہوئی ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. خود اچھا کھا رہے ہیں، خود اچھا پہن رہے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کو کی ٹینشن نہیں لے رہے. ہم سائے کیا ہمارے گھر کے اندر رہنے والے ہمارے بزرگ ماں باپ، ہم تو ان تک سے یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھتے آج کل کے زمانے میں کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. کبھی کبھی لگتا ہے شاید ہم واپس جا رہے ہیں اس وقت کی طرف بے شک ایسا ہی ہے جس وقت سے نکالنے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. سو کیا کہیں گے اینڈ میں؟ میں تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، اور جس کو انسان مانتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو جاننے کا رستہ یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پہ عمل کریں جیسے ابھی بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، حضور کی سیرت کا یہ پہلو بھی کہ آقا علیہ السلام خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، اور اتنی بڑی ذات کا ایک ڈاؤن ٹو ارتھ زندگی گزارنا اور ہم سب کے مطابق زندگی گزارنا، ہمارے لیے نہ رہنما اصول دینا، ہماری مطابق زندگی گزارنا، ہم نے کس طرح زندگی گزارنی اس کا اسلوب سمجھانا اور ہر پہلو میں آپ کی رہنمائی کرنا، یہ بھی حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک اتنی بڑی ذات دیکھیں نا، ایک بندہ تھوڑا سا اس کا لیول اونچا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو بڑا عہدہ مل جاتا ہے، کوئی اس کو سٹیٹس مل جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کچھ اور بیوروکریٹ بن جاتا ہے، تو وہ اپنے نیچے جیسے بھی آپ بات کر رہی تھی کہ اپنے ملازموں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا، اپنے دیگر جو رشتہ دار اگر وہ غریب ہو جائیں ان کے ساتھ بھی انسان معاملات کو بدل دیتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پوسٹ کہ قیامت والے دن دو ہی کرسیاں ہوں گی، ایک عرش ہوگا، ایک مقام محمود ہوگا جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. اتنی بڑی ذات نے ہمارے لیے ایک عامیانہ زندگی گزاری تاکہ ہم حضور کو فالو کر سکیں. اور ایک آخری پیغام اس کے حوالے سے میں یہ دینا چاہوں گا یہ حضور کی سیرت کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ما انتم حریص، یہ بہت حریص ہیں، یعنی مومنوں کے بارے میں حضور کا دل بڑا رقیق ہے. اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام کو وہ تکلیف پہنچتی ہے. سب سے پہلے حضور دل برداشتہ ہوتے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے، کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے. تو آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں، کہ انسان ایک جسد واحد کی طرح مسلمان، اس کے اگر کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. تو اگر ہم حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی حضور کے امتی ہیں، تو پھر ہمیں مسلمانوں کی درد کو محسوس کرنا چاہیے، اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، گرد و نواح میں. دیکھیں آج مہنگائی کے دور میں لوگ بہت پریشان ہیں، عالم انسانیت کے. بے شک بے شک. ادھر میں اس سے یہ بات کہنا چاہوں گی کیونکہ بھیا آپ کو پتہ ہے جب آپ جیسے بھلے لوگ بڑے لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً کہتے ہیں دیکھا صرف مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. اسی لیے میں بار بار اب تو میں نے یہ اپنا مشن بنا دی کہ بار بار کلیریفائی کروں کہ بھئی انسانیت
آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, دوسرے نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنے تیور سیدھے یہ رکھنے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے جن کے ساتھ حسن اخلاق کیا ان میں سے کوئی بھی پہلے مسلمان نہیں تھا. حضور کے اخلاق سے مسلمان ہوا نا, تو حضور نے تو کافروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے نا, تو وہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے. اور یہ وہ پیٹرز تھا, ٹام پیٹرز, وہ امریکی مصنف ہے, وہ کہتا ہے کہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ فالورز نہیں بناتے, دے کریٹ لیڈرز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر پیدا کیے, 1,44,000 کے قریب صحابہ پیدا کیے ہیں, اور ہر صحابی لیڈر ہے. اصحابی کا نجوم, ہر صحابی جو ہے وہ ستارے کی مانند ہے. تو حضور نے یہ کردار ادا کیا کہ جو کافر لوگ تھے, جو عیسائی تھے, یہودی تھے, وہ مختلف مذاہب سے ان کا تعلق تھا, وہ حضور کی اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو آج اگر ایک مسلمان کو چاہیے, جیسے ابھی بہن فرما رہی ہیں کہ آج جو مسلمانوں کو ایک متشدد کے طور پہ, ایک شدت پسند کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, تو یہ حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں. سبحان تو اللہ. یہ پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا جائے. جی بہت پیارا, بہت سمپل, اور وہی پیغام جو ہم بھی دینا چاہتے ہیں. تو آپ کے اس نوٹ پہ پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, میرے سارے بھائی اور بچے اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. کلوز کریں گے آج کے پروگرام کو نعمان افضل کے ساتھ. جی بیٹے. دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں, دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں, دیوان مصطفیٰ کے, دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں, دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں. شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں, شاہ عرب جہاں میں. اور 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا, 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا, روح الامین آکے کعبہ سجا رہے ہیں, روح الامین آکے کعبہ سجا رہے ہیں, دیوان مصطفیٰ کے. اور دیکھا جو انبیاء نے سب یک زباں پکارے کہ سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں. اور یہ آمد نبی پر دیکھا عجیب منظر, یہ آمد نبی پر دیکھا عجیب منظر کہ طوفان مل کے سارے
شمع جلا رہے ہیں طوفان مل کے سارے شمع جلا رہے ہیں دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں شاہ عرب جہاں میں تشریف لا